ہندو بھی مسلمان بھی ایک پلیٹ فارم پر آئے. جیسے 3% سکھ لوگوں نے ناک میں نکیل ڈال دیا. کسان قانون کیا ہے نہیں جانتے. ایم ایس پی کو ختم کرنے کی کوشش ہے. ابھی کسان ڈائریکٹ اپنی مرضی سے منڈی میں جا کر اناج کو بیچتے ہیں, مکئی کو بیچتے, جو زیادہ قیمت دے اس کو بیچ سکتے. لیکن ابھی جو قانون آیا, اس قانون کے تحت منڈی کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی. ڈائریکٹ یہ پرائیویٹ ایجنٹ آپ کے گاؤں میں پہنچیں گے, آپ سے ایگریمنٹ کریں گے کہ تم اناج بو, 5 ایکڑ زمین میں تم کو 1000 روپے کونٹل ابھی سے فکس کر لو. شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں, اس لیے کہ ابھی تو وہ چیز وجود میں آئی نہیں. آپ اس کو کیسے بیچ رہے ہیں؟ اس چیز کو ابھی لاگو کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی, تم 1 سال پہلے ایگریمنٹ بنا لو کہ تم اناج پیدا کرو گے, تم کو 1000 روپے کونٹل ہم دیں گے. پتا چلا کہ 1000 روپے کونٹل پہ ایگریمنٹ ہو گیا. کسان نے جب بنا کر تیار کیا تو جب بکنے کا ٹائم آئے گا اس وقت قیمت اگر 1500 ہو گیا تو کسانوں کا تو چونا لگ جائے گا. یہ قانون ابھی لانے کی کوشش کی جا رہی, منڈیوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی. اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو ایم ایس پی کو بھی جانیں گے. میکسیمم ایم ایس پی میکسیمم یا منیمم سپورٹنگ پرائز, زیادہ سے زیادہ کسانوں کی قیمت کے مطابق ان کے فصل کو خرید و فروخت کرنے کو ایم ایس پی بولتے ہیں. سرکار اس کو بندش لگانے پہ, ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی. اور یہ کیسے لایا گیا؟ ادھیادیش کے ذریعے. ادھیادیش کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سچویشن ایمرجنسی کی ہوتی ہے تو لوک سبھا راجیہ سبھا میں کوئی بل پاس نہیں ہوتا, ڈائریکٹ اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے, ڈائریکٹ آرڈیننس کے ذریعے لاگو کر دیا جاتا ہے, بعد میں لوک سبھا راجیہ سبھا میں پاس کیا جاتا ہے. جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اس کو, تو کسان کے اوپر تو کوئی ایسی سچویشن آئی ہی نہیں تھی. زبردستی کورونا کے زمانے میں سب لوگ گھر میں سو رہے تھے, سارے ایم پی ایم ایل اے ادھر اندر قانون لے کر کے آ گئے. کیوں؟ امبانی اور اڈانی کے گوڈاؤن کو بھرنے کے لے کر کے آ گئے. تو ان چیزوں کے خلاف آپ آواز کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب آپ جانکار ہوں گے, جب آپ پڑھے لکھے ہوں, تبھی آپ میدان میں آئیں گے, تبھی آپ مقابلہ کریں گے. میرے ہندو بھائیوں, آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے یہ. مسلمانوں, آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, کسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. آپ آواز بلند کرو ہندوستانی لیبر پر. آپ کو ہندو مسلمان کو اتحاد پیدا کرنا ہوگا, اور خصوصاً میرے مسلم بھائیوں, آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. ورنہ آپ یہ کوشش کر رہے ہو, سوچ رہے ہو کہ نہیں ہم پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو عرب والے آ جائیں گے, ترکی والے آ جائیں گے, فرانس والے آ جائیں گے, انڈونیشیا والے آ جائیں گے, افریقہ والے آ جائیں گے, افغانستان والے آئیں گے. کوئی نہیں آنے والا. برما کے اندر 40,000 مسلمان کاٹے گئے, کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا. آپ کو کوئی بچانے والا اگر ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صرف ایک ذات ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ورنہ کسی لیڈر سے امید مت کرو, یہ کھوکھلے ہیں, اندر سے کھوکھلے. یہ اپنے لباس دکھا کر آپ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں, میں جانتا ہوں اب سے پہلے بہت زیادہ اندھ وشواسی ہو رہی تھی لوگوں کے بیچ میں. آپ کو کوئی جلتے ہوئے دکھ جائیں گے, کٹتے ہوئے لٹ جائیں گے, آپ کی بہن بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی. لیکن صرف آواز تو بلند کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے قانونی مدد کوئی نہیں کر سکتا. بتاؤ مجھے, گلناز ان کو مارا گیا, سب نے تو جا کر انٹرویو دیا, ہم کو سہانبھوتی, ہم کو بہن گلناز کی عزت و آبرو لوٹی گئی, ہم کو بہت ہمدردی. کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں. اگر ہمدردی ہے تو کیس لڑو, اس کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیس لڑو, اس کا خرچہ برداشت کرو. تم ایسی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فیس بک واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج تم ڈال دو. بھاڑ میں جائے ایسی ہمدردی. اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے تو 50,000 روپے سے مہینے کی مدد کرو. 3% مسلم ہے وہاں پر, ان کو ڈالے. کیوں؟ ان کے اندر یونیٹی ہے. ہم پچھلے سال پہنچے تھے لدھیانہ, تو گاڑی میں جو گئے تھے تو وہاں پر ایک کسان سکھ بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ اس دیش کے اندر بڑی تعداد, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ فیلیور ہیں؟ ہم لوگ 2.5% ہیں, لیکن ہم جدھر چلے جائیں
ایک ٹوپی اور داڑھی والے چلے جائیں، سکھ بھائی کو بھی ٹوپی پگڑی باندھتے ہیں، وہ ان کا فریضہ ہے۔ سکھ بھائیوں کے یہاں ان کی پگڑی، ان کی داڑھی ان کا فریضہ ہے، ارکان سکھ ہے وہ۔ ارکان سکھ، سکھا کے معنی سکھ، سکھا کے معنی شاگردوں، فالو کرنا۔ وہ گرو نانک، گرو گوبندر سنگھ کو مانتے ہیں۔ سکھ بھائی ویدوں سے نکلے، کیوں نکلے؟ چونکہ ویدوں کے ماننے والوں میں بہت سارا پکش ہو گیا تھا، بہت سارے ذات دھرم ہو گئے تھے، اسی لیے وید نے کہا یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکو، شودرو برہمن تامتی، کوئی شودر نہیں، کوئی برہمن نہیں، صاف لفظوں میں کہا۔ تب گرو نانک نے الگ ہو کر اپنا ایک الگ سٹینڈ قائم کیا۔ گرو نانک کے ماننے والوں کو سکھ کہا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ہم ہلا دیتے ہیں اور وہ ہلا دیں گے۔ مسلمانوں آپ ایک پلیٹ فارم پر ہو، آپ کے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، کیا کیا ہم نے؟ ہم کچھ نہیں کر پائے قانونی اعتبار سے، ہم کچھ نہیں کارروائی کر پائے، کیا کر پاتے؟ کچھ نہیں۔ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جاتی، ہمارے مساجد گرائے جاتے، ہم قانونی اعتبار سے بھی کچھ نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مدد آپ کی نہیں آتی۔ اسی لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یونٹی بنائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ اگر اتحاد پیدا نہیں کرو گے مسلمانوں، اگر ایسے ہی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چکرالوی، جماعت اسلامی اور جماعت تبلیغ الگ الگ پلیٹ فارم پر رہو گے تو خدا کی قسم قیامت آنا آسان ہے، اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، نہیں اتر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی۔ قرآن کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان احکام پر کون عمل کر رہے ہیں؟ آر ایس ایس والے۔ 1925 کے اندر آر ایس ایس رجسٹرڈ ہوا۔ آر ایس ایس کی 2 جماعت ہے؟ نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہے، مضبوط ہے، اس لیے جدھر جاتی ہے اپنا راستہ بناتی۔ ہندو مہاسبھا اس دیش کی سب سے پرانی تنظیم ہے، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، آزادی سے پہلے سے بھی، جمعیت علماء سے پہلے سے بھی، ہندو مہاسبھا یہ آر ایس ایس سے پہلے سے بھی یہ تنظیم موجود ہے اس دیش کے اندر۔ آج تک ہندو مہاسبھا کی کوئی دوسری ونگ ہے؟ نہیں ہے، مضبوط ہے، جو کہتی ہے اس پر عمل کرتی۔ لیکن میرے بھائیوں ہماری ساری تنظیمیں بٹی ہوئی، ہم مسلمانوں کی مسجدیں بھی 2 نظر آتی، مدرسے بھی 2 نظر آتے، ہمارے محلے بھی 2 نظر آتے، ہماری ٹوپیاں بھی 2 نظر آتی، ہمارے کرتے بھی 2 طرح کے ہوتے، ہمارے راستے بھی 2 طرح کے ہوتے، ہمارا مسافہ بھی 3 طرح کا ہوتا۔ خدا کی قسم اگر ان میں ہم مٹ جائیں گے تو جب میدان احد کے اندر نبی کی موجودگی میں انتشار کی بنیاد پر اللہ کی رحمت رک سکتی ہے، تو آج 1450 سال بعد میں امت کے لوگوں اگر ہم منتشر ہو گئے، چاہے کوئی بھی علامہ زمانہ ہو، اگر انتشار کی بات کرتا ہے، نبی کے رہتے ہوئے اللہ کی مدد نہیں آئی تو آج تو نبی بھی نہیں ہے، اگر ہم بٹ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، مٹتے رہیں گے۔ اس دیش کے اندر مٹانے کے لیے آپ کو قانون بنایا جا رہا، اس لیے بچانا ہے اپنے آپ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اتحاد کا دامن تھامیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بہت مشکل سے میں ڈپریشن سے نکلا ہوں، اس لیے کہ سماج کو زمینی سطح پر بدلنا یہ بہت بڑا جرات جہاد اکبر سے کم نہیں، لیکن انشاءاللہ میں نے کہا ہے وہاں کے لوگوں کو، میں کھڑا ہوا ہوں، پسینے نکال دوں گا ایک ایک لوگوں کا جنہوں نے آج تک سماج کو بانٹ کر کھایا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دکھاؤ کہاں تک ہوتا۔ وہ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر اشارے سے میدان فتح کر لیا کرتے، آپ کا بھائی کھڑا ہوا، نوجوان کھڑے ہوئے تو پسینے ٹپک رہے تھے، مولانا عبداللہ صاحب یہ کام کر دیجئے، ہم زندگی بھر آپ کے آبھاری رہے۔ نہیں، سماج کو بدلنا ہے، بدلوں گا، کرو کوشش، ڈالو میری گاڑیوں میں شراب، میری گاڑی میں شراب ڈالی، میرے لیے سوشل میڈیا میں الزامات لگائے گئے، عبداللہ سالم کی زبان کو نہیں روک سکتے، میری زبان کو اللہ روک سکتا ہے۔ کوئی ماں نے سب بچہ نہیں جنا ہے جو عبداللہ سالم کی زبان کو روک سکے۔ مجھے اگر کوئی روک سکتا ہے میری تحریک کو تو صرف اللہ روک سکتا ہے، تمہارے پیسے نہیں روک سکتے،
تمہاری طاقت نہیں روک سکتی انشاءاللہ۔ اگر یہ ہمت اور حوصلہ بنا لے میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرو تو انشاءاللہ 2 قدم آگے بڑھ کر کے آپ کا بچہ سماج کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اب اشعار کا ہم بھی سن کر بیٹھ کر سنتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔